السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد واما بعد۔ معزز ناظرین، 12ویں پارے کا آغاز اللہ رب العالمین نے اپنی صفت ربوبیت سے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ نے جتنی مخلوقات اس دنیا میں پیدا کی ہیں ان سب کے رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کہتے ہیں جتنی کائنات میں مخلوقات پیدا کی ہیں، جس کو رزق میں نے عطا کرنا تھا وہ میں نے اس کے مقدر میں، اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ اس کو مل کے رہے گا۔ اگرچہ دنیا ایک طرف ہو جائے کہ اس کا رزق بند کر دے، اگر میں نے لکھا ہے تو وہ اس کو مل کے رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اور جو زبردست باتیں بیان کی ہیں، وہ 5 انبیاء کا اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اس 11ویں پارے کے آخر سے اللہ نے سورۃ ہود کو شروع کیا۔ سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ذکر کیا، ان کی قوموں کا ذکر کیا۔ تو سب سے پہلے جس نبی کا اللہ نے ذکر کیا وہ نوح علیہ السلام ہے، کہ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا تو جو 2 بڑے مین اعتراض ان کی قوم نے کیے وہ کیا تھے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح کے ایک بشر اور ایک انسان ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ انسان ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے اور انسان کی فطرت میں بھی یہ بات شامل ہے کہ وہ اگر کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی جنس سے ہوگا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ میری جنس میں سے ہو کر اگر یہ کام کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ٹیچر بہتر ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو وہ کسی ٹیچر کو دیکھے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کی زندگی اس کے لیے آئیڈل ہوگی۔ کسی بزنس مین کی زندگی، کسی ڈاکٹر کی زندگی، کسی انجینئر کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل نہیں بنے گی، یا کسی فرشتے کی زندگی، کسی جن کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل نہیں بنے گی۔ تو اس لیے اللہ نے انسانوں کے اندر سے انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ ایک انسان اس دنیا کی رنگینی میں رہتے ہوئے اپنے رب کی بندگی کر سکتا ہے۔ پہلا اعتراض یہ کیا۔ دوسرا اعتراض انہوں نے کیا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور لوگ تمہارے اندر گئے ہیں، امیر لوگ، دولت مند لوگ، سرمایہ دار لوگ وہ تمہارے قریب نہیں آتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ 2 اعتراض انہوں نے کیے۔ تو نوح علیہ السلام نے بڑی ہی زبردست ان کو بات فرمائی کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں نے تم سے مال کا، دولت کا، سرمایہ کا، جائیداد کا، جاگیر کا سوال تو نہیں کیا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میں نے جو اجر لینا ہے، ثواب لینا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، بڑی دعوت دی کہ تم لوگ میری بات کو مان لو، لیکن وہ اعتراض کرتے گئے، اور جب جھگڑا انتہائی زیادہ طول پکڑ گیا تو انہوں نے کہا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ ہمارا جھگڑا بہت زیادہ ہو چکا ہے، اب ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ جو تم نے ہمارے اوپر عذاب لے کے آنا ہے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کہہ دی تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ آپ ہماری نظروں کے سامنے کشتی بنانا شروع کر دیں۔ کشتی بن گئی، پھر اللہ نے کہا کہ آپ اس میں سوار ہو جائیں اور جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ سوار ہو جائیں، اور ہر جاندار کا ایک جوڑا آپ اس میں سوار کر لیں۔ وہ سوار کر لیا تو اللہ کہتے ہیں کہ اب اللہ نے زمین سے، آسمان سے، ہر طرف سے پانی ہی پانی کو نازل کر دیا، تو وہ کشتی ان کی پانی کے اوپر تیرنا شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے اس میں سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ
میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ دونوں باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا تھا تو وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب اللہ یہ میرا بیٹا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو میں بچاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے نوح، جو تیرا بیٹا تھا وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ وہ تیرے اہل میں سے کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس کے جو عمل تھے عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں تھے، وہ تیرے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کے سامنے ہی غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا ذکر کیا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی قوم کو پیغام دیا اللہ کا، اور فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میری قوم اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل کر دے گا، تمہارے لیے قوت کو پیدا کر دے گا، طاقت کو پیدا کر دے گا۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی باتوں کو نہ سنا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا اور اس دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیا۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ قوم سمود کی طرف ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف آئے، دعوت دی اللہ کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں اللہ کی کوئی نشانی دکھائیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کو ہم نے یہ معجزہ ادا کیا، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اے میری قوم، یہ اللہ کی طرف سے پہاڑ سے تمہارے سامنے اونٹنی نکلی ہے، تم اس کو چھونا مت اور اس کو اللہ کی زمین سے کھانے دو۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کو پکڑ کے اس کی کھونچیں کاٹ ڈالی۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ سارے کے سارے معاملات کہ وہ صالح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ان کا طول پکڑتا گیا، کفر اور نافرمانی، ناشکری اور اللہ سے بغاوت ان کی طول پکڑتی گئی، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ پھر ہم نے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ہم نے ان کے اوپر ایک چیخ کا عذاب مسلط کر دیا کہ اس چیخ کے عذاب کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم وہ ایک ایسی برائی کے اندر، ایک ایسے اللہ کے مخالفت اور ناپسندیدہ گناہ کی طرف مبتلا تھے کہ وہ جو مرد تھا وہ مرد سے اپنی خواہش نفس پوری کرتا تھا، لواطت، اغلام بازی کی برائی کے اندر مبتلا تھے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب اللہ رب العالمین کے پیغمبر کے سمجھانے کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہ لے کے آئے، اپنے اس معاملے سے باز نہ آئے، تو اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم اللہ کہتے ہیں آسمان سے ہم نے نشان زدہ پتھر نازل کیے، جو جس پتھر کے اوپر جس کا نام لکھا ہوتا وہ اسی کو آ کے لگتا، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اس دنیا سے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام جو پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کیا کرو، تو انہوں نے کہا قالوا یا شعیب اصلواتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل باموالنا ما نشاء، اے شعیب کیا تم چاہتے ہو کہ یا تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں کہ تم ہمیں ان باتوں سے روک دو جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور اپنے مال میں سے ہم اپنی مرضی کے ساتھ دوسروں کو حصہ دینا شروع کر دیں، تو ہم یہ تمہاری بات کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے پیغمبر کو ستایا، اللہ کے پیغمبر کو تنگ کیا، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ہم نے عذاب کو نازل کر دیا، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ یہ سورت ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے چند باتیں تھیں جو بیان کی۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورت یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے آغاز کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ یعقوب علیہ السلام جو کہ بیٹے ہیں
اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے یوسف علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا اور آ کے خواب مجھے بتایا کہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے ابا جان میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ یہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ حسد کریں گے۔ ادھر جو یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام یعنی ہمارے والد یوسف علیہ السلام سے پیار محبت اور الفت زیادہ رکھتے ہیں اور ہم سے پیار محبت کم کرتے ہیں۔ انہوں نے پلاننگ کی، منصوبہ بنایا اور اپنے باپ سے اجازت لی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یوسف علیہ السلام کے ساتھ باہر جانا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لطف اٹھانا چاہتے ہیں، موج مستی کرنا چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ بیٹا یہ ممکن ہے کہ تم بعد میں اس کو مار دو، اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دو پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ کہ اس کو میری نظروں سے اوجھل کر دو، اور پھر آگے یہ کہو کہ آیا ہمارے والد صاحب یا ہمارے بجان یا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا یا کوئی ہمارے بھائی کو نقصان پہنچا جائے۔ یعنی انہوں نے اپنے باپ کو راضی کر لیا، باتیں سنا کے کسی طرح قائل کر لیا، اور یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے اور اپنے بیٹے یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر وہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیے، زیادتی کیے اور ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَاءُوا آبَاءُهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے رات کے وقت آئے، اور آگے وہ سارا قصہ سنایا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے وہ باتیں سنی تو کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، جو باتیں تم کہہ رہے ہو اس سے میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر جمیل عطا کرے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں کے ہاتھوں انہوں نے بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد مصر کے بازار کے اندر پہنچے، وہاں خرید و فروخت جاری رہی۔ عزیز مصر ان کو خرید کے اپنے گھر لے آئے اور یہ کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے یا اس کو غلام رکھیں گے اور پھر بعد میں بیچ کے بہت سا پیسہ اور سرمایہ کمائیں گے، کیونکہ ان کا حسن بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں آسمانوں پہ گیا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اللہ رب العالمین نے آدھی دنیا کے برابر یعنی آدھا حسن اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو عطا کر رکھا تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور پرسنالٹی اور ذات جب وہ نوجوان ہوتے گئے، جوان ہوتے گئے، جوانی آتی گئی، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا، تو عزیز مصر جو تھا اس کی بیوی یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو جاتی ہے اور وہ دعوت دیتی ہے یوسف علیہ السلام کو، برائی کے کمرے بند کر لیتی ہے، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، دروازوں کو بند کر لیتی ہے اور دعوت دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ إِنِّي مَعَاذَ اللَّهِ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے کام سے، اور وہ بھاگتے ہیں اور ادھر سے دروازے جب کھلتے ہیں عزیز مصر سامنے آ جاتا ہے تو وہ آگے سے پینترا بدل کے یہ کہتی ہے کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہو گے جو تمہاری اہلیہ کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے اس نے الزام لگایا یوسف علیہ السلام پہ، یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی سہیلیاں اس کے بارے میں تعجب کرنے لگی، تانا دینے لگی کہ غلام کے ساتھ ایسا کام کرنے لگی۔ اس نے جب یہ باتیں سنی تو یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ ایک دفعہ تم نے میرے کہنے پہ ان عورتوں کے سامنے سے گزرنا ہے۔ اس نے وہ ساری عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں سیب دے دیے اور چھریاں ان کو پکڑا دی۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب ان کے سامنے سے گزرو۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے، ان کے حسن کو دیکھ کے انہوں نے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ معاملات چلتے رہے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچے تو وہاں پہ دو لوگ ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جو شراب ہے وہ نچوڑ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرا ہے اور جو پرندے ہیں وہ آ کے اس میں سے کھاتے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک سیرت اور نیک صورت انسان ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اس
جیل کے اندر، قید خانے کے اندر بھی سب سے پہلا جو کام تھا، جو پیغمبروں کی دعوت کا کام ہے، وہ توحید تھی۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ پیغمبر فرماتے ہیں یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں پہلے مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا زیادہ خدا بہتر ہے کہ ایک اللہ واحد قاہر جو ہے وہ بہتر ہے؟ اپنی توحید کی دعوت ان کو پیش کی، اور یہ سارے کے سارے معاملات پیش کرنے کے بعد ان کو تعبیر بتائی کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ شراب کو نچوڑ رہا ہے، قریب وہ رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کا سنگی اور ساتھی اور مصاحب بن جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلانے کا کام کیا کرے گا۔ اور دوسرے کو بتایا کہ ان قریب تمہاری موت ہو جائے گی اور تمہارے موت جو لاش ہے، میت ہے، اس کے اوپر پرندے آئیں گے اور تمہارے سر سے وہ نوچ نوچ کے تمہارا جو دماغ اور مغز ہے وہ باہر نکال دیں گے، یعنی وہ پرندے تمہارا جو دماغ اور سر ہے اس کو کھائیں گے، نوچیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، ایک جو تھا اس کو آزاد ہو گیا، دوسرے کو موت آئی۔ تو جو آزاد ہوا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب جاؤ گے تو جا کے اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ایک آدمی بغیر کسی غلطی کے آپ نے جیل میں بند کر کے رکھا ہے، اس کو آزاد کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کہ اس کو شیطان نے بھلا دیا اور موسیٰ علیہ السلام 10 سال کے عرصے تک مزید جیل کے اندر ہے۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں جو ہیں وہ 7 دبلی پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی دربار میں ان کے نجومی اور دوسرے تیسرے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے ان کو بلایا، کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ وہ سارے کے سارے جو تھے اس تعبیر سے عاجز آ گئے۔ تو وہ آدمی جس نے یوسف علیہ السلام سے جیل کے اندر خواب کا تذکرہ کیا اور اس کا خواب سچ ثابت ہوا، یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تھی اس کے ذہن میں دوبارہ وہ بات آئی، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسے بندے کے بارے میں بتا سکتا ہوں جس خواب کی تعبیر بتانا چاہتا ہے۔ تو وہ جیل کے اندر دوبارہ گئے اور کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات، کہ اے یوسف تو نے بے شک سچے ہو اور جو تم نے بات کی تھی میرے جیل سے جانے کی وہ بالکل تمام باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم اس کی تعبیر ہمیں ضرور بتاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہو کہ میری جو عزت ہے، میری برات ہے، اس کا اعلان کرے پہلے کہ میں بے قصور تھا، میرے اوپر جو الزام لگایا گیا وہ بالکل جھوٹا تھا۔ تو وہ سارے کے سارے معاملہ جا کے اس نے بادشاہ کو بتائے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو بلایا اور دوسری عورتوں کو بھی بلایا، کہا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ تو وہ ساری کی ساری جو بیوی اس کی اور جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، ہم نے یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی برائی، کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں دیکھا، وہ بالکل پاک صاف اور سچا اور پاک دامن تھا۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی جو ان کے اوپر الزام اور تہمت لگائی گئی تھی وہ دور کر دی گئی اور ان کو بالکل سچا اور پاک دامن ثابت کیا گیا، ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ نے 12ویں پارے کے اندر ذکر کی تھیں۔ چند باتیں جو یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اور ہیں سورۃ یوسف کے اندر، وہ آگے 13ویں پارے کے اندر ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے بات سنی ہے ان کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔